اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. اور تم یوں کہو کہ پروردگار تو مجھ کو جہاں بھی لے جا سچائی کے لیے لے جا، اور تو مجھے جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور ایک حکومت کو تو میرا مددگار بنا دے، حکومت کو تو میرے مددگار بنا دے، اور یہ اعلان کرو کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور وہ تو مٹنے ہی کے لیے تھا۔ ہم اس قرآن کو تمہارے پر نازل کرتے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے وہ خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادتی نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ہم جب اس پر کوئی احسان کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا وہ مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تم ان لوگوں سے کہہ دو اس دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، لیکن یہ تو تمہارا رب جانتا ہے کہ کون ہے وہ جو سیدھی راہ پر ہے۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اس سے پہلی آیت جو تھی جس پر پچھلے ہفتے کا درس ختم ہوا، اس کے آخری الفاظ تھے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ توقع ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مقام محمود کا مطلب کیا ہے۔ حضور اقدس کے جس چیز کی پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کا جو زمانہ نزول ہے، جب یہ نازل ہوئی، وہ وقت ہے جب آپ کو معراج ہوئی، اور معراج ہوئی آپ کو مکہ جانے سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، نہیں مدینہ جانے سے پہلے معراج ہوئی آپ کو۔ تو یہ مکہ کا آخری سال ہے، ظاہر ہے مشکلات کا اور مصیبتوں کا بھرا ہوا سال ہے۔ اب اس میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو مقدار ہے صحابہ کرام کی، وہ بہت تھوڑی سی تعداد ہے۔ بڑی سے بڑی تعداد بھی اگر ہم مان لیں 300 ساڑھے 300 صحابہ کرام ہیں حضور اقدس کے ساتھ اس ٹائم، جو دار ارقم میں ہجرت سے پہلے دار ارقم میں حضور اقدس کے ساتھ تھے، ان کی تربیت ہو رہی تھی، اسلام کی اسلامی تربیت، مجاہدانہ تربیت ان کی ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے معراج سے سرفراز فرمایا اور یہ سورت نازل ہوئی۔ ان حالات میں نماز سے مدد لینے کی بات کہی گئی جو پچھلے درس میں آپ تشریح سن چکے ہیں کہ کس طرح سے اس سے مدد ملے گی ہمیں، اور پھر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ امید ہے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ توقع کیا، اللہ تعالیٰ کو تو یقین ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو یقینی علم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ تو ہے نہیں کہ امید ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ صاحب ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ بولا ہے جس سے کمزوری جھلکتی ہے، تو جو مخالفین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے توقع کے کلمات کیوں بولتا ہے۔ یقیناً کہنا چاہیے کہ آپ کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اصل میں توقع کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، بلکہ توقع کا تعلق رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے کہ آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اس بات کی توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ اسی توقع ہے، بلکہ آپ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اب کیا ہے وہ مقام محمود؟
جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بہت سے مطلب میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ایک مطلب تو یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام شفاعت عطا فرمائے گا، جب ساری دنیا آپ کے لیے محمود کا معنی ہے وہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کا نام بلند کیا جائے۔ تو ایک معنی تو اس کے وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقام شفاعت آپ کو عطا فرمائے گا، یعنی آپ بندگان خدا کے لیے اللہ کے حضور شفیع بن کر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ساری خلقت جو ہے اس وقت حضور اقدس کی تعریف فرمائے گی، تو یہ مقام محمود ہے۔ اور یہ مقام معراج جو آپ کو عطا فرمایا گیا، جس کا یہ صورت یادگار ہے، یہ بھی ایک مقام محمود ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ قربت کا مقام حضور اقدس کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ معراج یہ جو ہے یہ انتہائی درجہ قربت ہے، اور پیغمبروں کو بھی معراج ایک معنی میں ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا نسخے ملے، طور پر آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے مردوں کو زندہ کرنے کا مظاہرہ کرایا گیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اعجاز اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ زندگی اور موت کا راز کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ کی تجلیات ظاہر کی گئیں۔ یہ ساری معراجیں تھیں جو ان کے تعلق سے ہوئیں۔ اور یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ ہمارا ایمان تو ایمان بالغیب ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا ایمان بالغیب نہیں ہوتا بلکہ دیکھ کر ہوتا ہے۔ اور ان کی حیثیت تقریباً ایسی ہوتی ہے جیسے گورنر ہوتے ہیں کسی بھی حکومت میں، کہ گورنروں کے سامنے حکومت کے راز فاش کر دیے جاتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے نہیں کیے جاتے۔ تو ہمارا ایمان تو ہم تو عوام ہیں گویا، ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہمیں تو یقین کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ مثلا ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ہم اگر علاج کرانے جائیں، کوئی MBBS ڈاکٹر ہے، تو کسی آدمی کو یہ تھوڑی ہے کہ پہلے ہمیں سند دکھائیے اپنی، سمجھائیے ہمیں پورا فلسفہ، گردہ کہاں ہے، کلیجی کہاں ہے، اور کڈنی کہاں ہے، اور یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اور یہ کون سی وٹامنس کمی ہوئی ہے، کون سی سب ہم سمجھائیے تو ہم لیں گے آپ سے دوا۔ بلکہ ہم ڈاکٹر جو لکھتا ہے نسخہ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیبی تو ہے، اور کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ صحیح لکھ رہا ہے، لیکن ہم ایمان بالغیب ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس آدمی کے بعد ہزاروں آدمی آتے ہیں اور ان کو شفا ہوتی ہے، اور اسی کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، ہم کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھتے۔ پر ڈاکٹر کو سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیتا۔ تو اس لیے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ مشاہدات ان کو کرائے جاتے ہیں۔ ہمیں تو پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہی سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ہم کسی وکیل سے نہیں پوچھتے کہ بھیا دکھاؤ اپنی LLB کی سند کہاں ہے، ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے۔ تو اس طرح سے ہم تو صرف ایمان بالغیب لاتے ہیں ان کے اوپر۔ انبیاء کرام پر بھی ہمیں ایمان بالغیب لانا ہے، پر انبیاء کا ایمان بالشہود ہوتا ہے، وہ ان کو ہر چیز دکھائی جاتی ہے، جیسے گورنرز کو ہر چیز دکھائی جاتی ہے، جیسے ڈاکٹرز کو سارا پوسٹ مارٹم کر کے دکھایا جاتا ہے، جیسے قانون کے پورے نظائر وکلاء کو دکھائے جاتے ہیں، اس طرح سے انبیاء کرام کو اشیاء کے حقائق دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ مقام معراج سب سے قریبی معراج ہے جو حضور اقدس کو دی گئی، اور پیغمبروں سے بھی زیادہ، اور کچھ جزوی چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھائی گئی، حضور اقدس کو پورے ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا گیا۔ تو یہ تو کسی وقت تفصیل سے آئے گی بات، الگ موضوع تھا۔ تو دو مفہوم ہیں یہ مقام محمود۔ میں نے ایک مضمون اس کا مطلب یہ بتایا تھا، اور اب اگر آپ سیاق میں دیکھیں جو آس پاس کا جو مفہوم بیان چل رہا ہے اس میں ہی یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ حضور اقدس کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا آپ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہوگی آنے والے زمانے میں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی تعریف کی جائے گی، یہ حوصلہ کسی میں نہیں ہوگا کہ آپ کے نام پاک کے اوپر گندگی اچھال سکے۔ یوں اچھالنے کو تو اچھالیں گے، پر جیسے سلمان رشدی صاحب ہیں، تسلیمہ نسرین ہے، یا اور کون کون ہے، وہ درانی تہمینہ درانی ہے، بک دیتے ہیں، بھونک دیتے ہیں، وہ چوہوں کی طرح چھپتے پھرتے ہیں۔ تو مقام محمود جو ہے وہ حضور اقدس کو اس معنی کر عطا فرمایا گیا کہ آج دشمنوں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ دنیا میں سب سے برتر اور بلندتر جو ہستی ہے وہ حضور اقدس علیہ السلام کی ہے۔ حالانکہ دی 100 جو کتاب ہے دشمن اسلام کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ سب سے پہلا انسان، تاریخ کے نچوڑ جو 100 آدمی ہیں ان میں پہلا انسان جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مقام محمود ہے۔ لیکن ایک مفہوم اس کا اور بھی ہے، اگر آپ غور فرمائیں، آگے کی آیت کو دیکھیں، اے اللہ تو مجھے یہاں سے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال، اور جہاں میں جاؤں وہاں سچائی کے ساتھ جاؤں۔ یہ گویا ہجرت کا اشارہ ہے، یعنی حضور مکے سے جانے والے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ دعا جو حضور کو سکھائی جا رہی ہے کہ حضور مکے سے ہجرت فرمانے والے ہیں، اور حضور کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیے کہ اللہ میں جہاں سے بھی نکلوں سچائی کے ساتھ نکلوں،
جہاں بھی جاؤں سچ کے لیے جاؤں. وہ آپ یہاں سے نکلیں گے اور کہیں اور جائیں گے. اس دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے. تو چونکہ ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے تو یہ ہجرت کا اشارہ ہے. تو اس میں یہ فتح کی نوید ہے کہ جب آپ یہ سرزمین چھوڑ کر کے جائیں گے سچائی کے ساتھ نکلیں گے. جس سرزمین میں آپ جائیں گے سچائی کے ساتھ جائیں گے, وہاں جا کر خدا تعالیٰ آپ کو سلطان نصیر عطا فرمائے گا, حکومت عطا فرمائے گا. یہ وہ مقام محمود ہوگا کہ پھر کسی کو آپ کے مقابلے میں سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی. اگر آپ جوڑیں تو صاحب مطلب اس کا یہ دیکھیے پوری آیت ہے. عسیٰ یہ باسا کا ربک مقام محمودا, عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو مجھ کو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور یہاں سے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال, اور حکومت کو میرا مددگار بنا دے. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, حکومت کو میرا مددگار بنا دے. نہیں حکومت جو ہے مددگار, تو حکومت کو مددگار بنا دے, یہی ہے وہ مقام محمود جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. یعنی آپ کے ہاتھ میں اقتدار و حکومت آئے گی جو اسلام کے نافذ کرنے میں آپ کی مدد کرے گی. یہی وہ مقام محمود ہے. اگر آپ آیات کا اگلا پیچھا دیکھیں مطلب بالکل واضح ہے. وقل رب ادخلنی, اے اللہ تو مجھے یہاں جہاں بھی داخل کر, مدخل صدق, سچائی کے لیے داخل کر. یعنی میرا اوڑھنا, میرا بچھونا, میرا جینا, میرا مرنا مکے میں تھا تو صداقت کے لیے تھا. مکہ چھوڑ کر میں مدینے جا رہا ہوں تو صداقت کے لیے جاؤں. مکے کی سڑکیں بھی سچائی کی گواہ ہوں, مدینے میں بھی میں سچائی کے لیے جاؤں, یہ ریگستان بھی میری سچائی کے گواہ ہوں. میرا مدخل, میرا جانا بھی سچائی کے لیے ہو, میرا ٹھہرنا بھی سچائی کے لیے ہو. میرا مکے میں جانا جو کچھ بھی, اس کا مطلب حضور اقدس یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی مکے میں زحمتیں برداشت کی گئیں وہ بھی اسی مقصد بلند کے لیے تھی کہ اسلام کو ایک سلطان نصیر عطا فرمایا جائے. یعنی ایک حکومت جو مددگار ہو اسلام کے نفاذ میں. صاف ہے حضور اقدس کی دعا, وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اسی مشن کے لیے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو آپ مکے میں تکلیفیں برداشت کر رہے تھے وہ اسی مقصد کے لیے. پھر مکہ چھوڑ کر مدینے جانے والے ریگستان میں آپ سفر کر رہے تھے تو اسی مقصد کے لیے. اور اس کے بعد جب آپ مدینے میں جا کر ایک شہنشاہ بنے اسلامی تو اسی مقصد کے لیے. گویا کہ یہی مقصد تھا کہ حکومت اسلام کے نفاذ میں مددگار بن جائے. یہ وہ مقام محمود ہے جو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. تو ہجرت جو ہے حقیقت میں فتح کی نوید ہے. یعنی اگر آپ کو اللہ یہاں سے نکلنے کی نوید دے رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دینے کا اور اقتدار دینے کا اور طاقت دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. جب آزمائش آتی ہے تو وہ کسی کامیابی کی شروعات ہوتی ہے. دیکھیے ہجرت نے رسول اللہ پر فتح مکہ, ہجرت کو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ طائف میں دیکھیں, ہجرت سے پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ طائف کا واقعہ تھا. طائف میں کیا واقعہ پیش آیا حضور اقدس کے سامنے آپ سب جانتے ہیں. حضور اقدس کی ذات اکیلی تھی, دشمنوں کے حملے آپ کے اوپر تھے, آپ اس سرزمین طائف میں اکیلے کھڑے تھے, لوگ آپ کے پتھر مار رہے تھے, لوگ آپ کے گھٹنے چور کر رہے تھے, آپ کے ٹخنے جو ہے خون سے بھر گئے, لہو سے بھر گئے. کیا ایسا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے بس تھے اس کائنات میں کہ کوئی آپ کا ساتھی یا پروٹیکشن دینے والا نہیں تھا؟ یہ تو سلوک تو عرب میں کسی عام آدمی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. معمولی آدمی جس کا کوئی خاندان نہ ہو, جس کا کوئی سہارا نہ ہو, جس کا کوئی سرپرست نہ ہو, عرب میں کیونکہ قبائلی سسٹم تھا, ممکن نہیں تھا کہ کسی آدمی پہ اتنی زیادتی کی جا سکے. تو کیا اس پوری سرزمین عرب میں حضور ہی ایسے تھے جن کو سر بازار گالیاں دی گئیں, جن کو سر بازار تھوکا گیا, جن کے اوپر پتھر مارے گئے؟ حضور کا کوئی محافظ نہیں تھا, حضور اقدس کی کوئی طاقت نہیں تھی, آپ کا کوئی پشت پناہ نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. سب سے کمزور حضور ہی تھے پورے عرب میں, سرزمین عرب میں. ایسا کچھ نہیں تھا, بلکہ حقیقت میں رسول خدا کی ذات کو اللہ نے طائف میں پیش کر کے دکھایا تھا کہ ہمارے رسول کو آزما لو جس طرح بھی آزمانا چاہتے ہو. جو کچھ بھی اس راہ میں برداشت کیا جا سکتا ہے. بقول شاعر کے اس راہ میں جو کچھ بھی گزرتی ہے سو گزری, تنہا بس زندہ کبھی رسوا سر بازار. سب طرف پتھر مارا, گالیاں دیں, تھوکا, سب کچھ کیا تاکہ کل کو کوئی یوں نہ کہہ سکے کہ اس مشن کی راہ میں کوئی خصوصی فوجیں اللہ میں کی کھڑی تھیں آس پاس جو حضور کی مدد کر رہی تھیں اور حضور اقدس کو کچھ برداشت نہیں کرنا پڑا, یہ نہ کہے کوئی. ورنہ جہاں تک دعاؤں کا سوال ہے, حضور اقدس زیادہ مستجاب الدعوات دنیا میں نہ کوئی ہو سکتا ہے, نہ دعائیں کسی کے اللہ کی بارگاہ میں آپ زیادہ قبول ہو سکتی ہیں. لیکن وہاں جو آپ پتھر کھا رہے ہیں اور سب کچھ برداشت کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ کل کلاں کو جو لوگ آئیں گے
سارے مار کے دعاؤں سے سر کریں گے چٹائیوں پہ اور تپائیوں پر. ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، اس دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے ہیومن لیول پہ کرنا ہے، انسانی سطح پہ کرنا ہے، دکھ کھا کے برداشت کرنا ہے. تمہیں کرنا ہے، اللہ میں ایسا نہیں کروانا ہے سارا کام، بلکہ تمہیں بھی کرنا ہے. اس لیے حضور اقدس نے سب کچھ برداشت کیا. تو کہنا میں چاہتا ہوں کہ ابتلا جو ہوتا ہے، آزمائش، وہ کامیابی کے دروازے کھولتی ہے. بیانی ہی وہی واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ جنگ احزاب میں پیش آیا، جبکہ سارا عرب صحابہ کرام کو کچلنے کے لیے اکٹھا ہو گیا. 30,000 آدمی اکٹھے ہو گئے، احزاب میں گھیر لیا صحابہ کرام کو. 3,000 آدمیوں کو گھیر لیا. اب سب کچھ ہے، موسم کی سختی ہے، سردی ہے، خندق کھودی گئی، شدائد ہیں، لیکن صحابہ کے پیر نہیں تھر رہے. بلکہ یوں کہا، رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، یعنی ٹلے نہیں، اپنی راہ سے ہٹے نہیں. تو طائف میں اس دن حضور کی آزمائش ہوئی، اس سے ہجرت کا دروازہ کھلا. یعنی آپ ایک طاقت کی زمین میں گئے، سلطان نصیر. اور احزاب میں جو صحابہ کرام کو ابتلا آزمائش اٹھانی پڑی، تو اس سے فتح مکہ کا دروازہ کھلا. اس کے فوراً بعد فتح مکہ ہوئی. طائف کے فوراً بعد ہجرت ہوئی، اور احزاب کے فوراً بعد فتح مکہ ہوئی. اس کا مطلب آزمائش ہمیشہ کامیابی ساتھ میں لے کے آتی ہے. جب ایک بار آزمائش ہوتی ہے تو بدلے میں کامیابی ملتی ہے. تو اس وقت کو نتیجے میں کامیابی ملی. تو ہجرت جو ہے اصل میں فرار نہیں تھا، بلکہ ہجرت اس لیے تھا تاکہ ایک طاقت حاصل کی جائے، سلطان نصیر، یعنی ایک حکومت حاصل کی جائے. ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ نکلتے وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار حکومت کو میرا حامی بنا دے، یعنی حکومت میرے ہاتھوں میں آ جائے اسلام کی حمایت کے لیے، تو ہجرت کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ حکومت کے لیے کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ نماز کے لیے نہیں کر رہے ہیں. نماز کی تو خانہ کعبہ میں بھی آپ پڑھ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھتے تو نماز کی اجازت تھی، اور اجازت تو مل جاتی ہے حضور اقدس کو. اگر بات حکومت کی نہ ہوتی اور خالی ایک غیروں کی حکومت میں رہ کر شرعی زندگی جینے کا فن کی بات اگر ہوتی، تو اگر حضور ابو جہل سے جائے کہتے کہ بھائی ابو جہل صاحب 350 ووٹ ہیں اپنے پاس، 2 سیٹ دے دیجیے دارالندوہ میں، اور نماز تو پڑھتی رہیے، آپ آخر 360 کو پوچھ رہے ہیں تو اللہ کو پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ تو کیا اس معاملے اس میں بات نہیں پڑ جاتی؟ کیا بالکل پڑ جاتی. کیا حرج ہے؟ اتنا بیوقوف تھوڑی تھا ابو جہل، اتنے بڑے چلا رہا تھا پورے عرب کو، تو بالکل مان لیتے کہ بھائی ہمارا کیا بگڑ رہا، پڑھ جاؤ نماز. بی جے پی تک کو تو اعتراض نہیں ہے نماز پڑھنے میں، ابو جہل کو کیوں ہوتا؟ اسے کیا ہے، اسے کیوں اعتراض ہوتا؟ تو نماز کا جھگڑا نہیں ہے، نماز پہ کبھی اعتراض نہ تھا، نماز پڑھنے پہ یا اللہ اکبر کہنے پہ کبھی اعتراض نہ تھا. اعتراض اس کا تھا کہ حکومت کیوں چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں. اسی کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ مجھے حکومت عطا فرما تاکہ میں سر کچل سکوں، کیونکہ خالی بات سے کام چلتا نہیں. تو ہجرت ایک پورا مرحلہ ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں ہجرت. یہ اسلام کی ٹرم ہے ایک ہجرت. یہاں سے گئے، تھوڑے سے چاول خریدے، اگلے محلے میں جا کے پکا لیے، ہجرت ہو گئی. یہ ہجرت نہیں ہوتی. اسلام کی اصطلاحیں اسی معنی میں استعمال ہونی چاہیے جہاں وہ بولی گئی ہیں. یوں تو گھبلا ہو جائے گا. سلاد کے معنی دھیان گیان کے آتے ہیں تو پنڈت جی بھی نمازی ہو جائیں گے. پھر تو نہیں اللہ میں کا دھیان گیان لفظ کو تو وہی بولنا ہے. حج اگر جو ہے حج کے معنی سفر کے آتے ہیں تو کر دو سفر. یاترا ہے تو یہ جو آپ کا گڑھ پہ جو میلہ ہو رہا ہے آج کل کہہ دو اس کو بھی حج ہو رہا ہے. یہ جو آج کل جو میلہ ہو رہا ہے چندرما کا، یہ بھی حج ہی ہے، کیونکہ یاترا معنی آتے ہیں حج کے، تو ہو گیا حج. تو لفظوں کے معنی نہیں چلیں گے. ہجرت کے معنی واقعی جگہ چھوڑنے کے آتے ہیں، لیکن ہجرت اسلام کی اصطلاح ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی طاقتیں اکٹھا کی جائیں تاکہ اقتدار پر قبضہ کیا جائے. اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں ہجرت کے لفظ آپ نہیں بول سکتے. لیکن یہاں تو ہجرت بھی ہے اور نصرت بھی ہے اور جہاد بھی ہے اور امکا بھی ہے اور ڈھمکا بھی ہے. سارا قرآن گڑیا گڈے کا کھیل ہے. گڑیا گڈے کی شادی ہوتی ہے نا، یہ گڑیا جا رہی ہے، یہ دولہا ہے، یہ دلہن ہے، یہ ولیمہ ہے، یہ جہیز ہے، سب بولتے ہیں لفظ بچے. مگر کیا ہوا؟ کھیل بنا دیا. کھیل بنا دیا نا، ان لفظوں کو کھیل بنا دیا. گڑیا گڈے کی شادی میں سارے لفظ استعمال ہو رہے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کی شادی میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سارے لفظ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں. ان کا ایک منظر ہوتا ہے، کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کو وہیں بولنا چاہیے، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہاں تو ہمارے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے انہیں علماء کی جماعت جو ہے ہمارے ہندوستان میں، وہ تو گاندھی جی کو فرماتی ہے کہ جب گاندھی جی افریقہ کی ہجرت پر تھے، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں حضرت مولانا بہت بڑے فرما رہے ہیں کہ وہ سنت یوسفی کی ادائیگی کر رہے تھے، انہیں جیل میں تھے. مطلب حضرت یوسف چونکہ جیل میں رہے تو گاندھی جی بھی سنت یوسفی کی ادائیگی کر رہے تھے.
یہ اسلام کی اصطلاحات ہیں جو ایسے بے دردی سے استعمال کی جا رہی ہیں، اسلام کی اصطلاحات، اور ان کو ہر بات حق ہے، کیونکہ بھائی صاحب اسلام تو ان کا اشارہ ہے، جدھر کو چاہے موڑیں، دوسرے کو فتوے لگا دیں، اپنے آپ جو لفظ کو جہاں چاہے استعمال کر لیں، گاندھی جی کو مہاجر کہہ دیں۔ ابھی وحید الدین خان نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلامی میں اب چاروں ائمہ کے بعد، انہی کے لفظ ہیں، چاروں ائمہ کے بعد 1400 برس کی طویل مدت کے بعد اجتہاد کا پہلا تجربہ گاندھی جی نے فرمایا۔ یہ الفاظ لکھے انہوں نے، انہیں ہر بات کا حق ہے، کیونکہ اسلام ان کے گھر کا ہے، ان علماء کے گھر کا ہے اسلام، جہاں چاہے بولیں، جس لفظ کو جہاں چاہے ٹھوسیں۔ دوسرا کہے گا تو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، زندگی کا فتویٰ لگ جائے گا، تجھے کیا حق ہے اسلام کے بارے میں بولنے کا؟ ایک لالا جی کے کعبے کی طرف پیشاب کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو مولانا تشریف لے گئے، انہوں نے کہا یہ کعبے کی طرف پیشاب کیوں کر رہا ہے تو؟ بدتمیز کے کرنا معقول ہے، ڈنڈا مارا، آسا بھاگ گیا بیچارہ، آدھا پیشاب چھوڑ کر وہاں سے۔ اگلے دن دیکھا تو مولانا خود فرما رہے ہیں پیشاب کعبے کی طرف۔ میں کہا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، کل آپ نے ہماری دھنائی کر دی تھی، آج آپ خود کعبے کی طرف کر رہے ہیں، تو بولے او کعبہ تیرے باپ کا ہے کیا؟ تو ہمیں پورا حق ہے، ہم جو چاہیں کریں، گویا ہمارے گھر کی چیز ہے، جیسے چاہے اسلام کو استعمال کریں، جیسے چاہے اس کو استعمال کریں، اسلامی اصطلاحات کو توڑیں مروڑیں، پورا حق ہم کو حاصل ہے، یہ ہم نے پورا ادھیکار لے لیا ہے۔ لیکن یہ ادھیکار نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کو اور ان کے الفاظ کو وہیں استعمال کرنا ہوگا، چاہے سے کوئی خفا ہو یا ناراض ہو۔ کئی لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اصل میں جب تک بات کو دھار کے ساتھ کہا نہ جائے سمجھ میں آتی نہیں لوگوں کے، بات کو گول گھما دینا کہ وہ ایک یوں کہہ رہا تھا اور وہ یوں کہہ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آتا، کہنا پڑتا ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے، ایسے میں مجبوری ہے۔ تو اسلامی اصطلاحات کو ہجرت، نصرت، جہاد نہیں بولو جہاں یہ ہے، اس کے آگے دوسری جگہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ختم۔ اور ان کی جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بھی وہیں کہو جہاں ہیں، کہ صاحب اللہ کی راہ میں نکلنے پر مثال کے طور پر اتنا ثواب ہے، تو اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد وہ آدمی ہے جو اپنی جان دینے کے لیے نکلتا ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں نکلنا، اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی اس کو ہے جو اپنی جان دینے کے لیے نکلتا ہے۔ یہاں تو شب رات کا حلوہ کھا لیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے، میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے، مل کے 100 شہید ہو گئے، بہت آرام سے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو حقیقت میں ہم نے بالکل کیا پانچا بگاڑ دیا ہے۔ حضور اقدس جو ہے ہجرت کے لیے فرما رہے ہیں، اور آپ جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پروردگار میرا نکلنا بھی سچائی کے لیے ہو، صدق کے لیے، اور میرا جانا بھی سچائی کے لیے ہو جہاں میں جاؤں۔ اور کیا ہے وہ سچائی؟ اجعل لی من لدن کا سلطان نصیرہ، وہ یہ کہ تو مجھے اپنی طرف سے حکومت عطا فرما۔ اجعل لی من لدن کا، اپنی طرف سے، تو یہاں پہ حضرت مولانا بول پڑتے ہیں کہ اپنی طرف سے کہا ہے کہ ہمیں حکومت کوشش تھوڑی کرنی ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف سے دے گا، مطلب اللہ ہمیں اپنی طرف سے دے گا، ہم کوشش کیوں کریں اس کے لیے؟ ہماری تو منع ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اقتدار کے لیے کوشش کریں ہم آخرت بنانی ہے ہمیں کہ دنیا بنانی ہے؟ ہمیں زمین کے نیچے کا بنانا ہے کہ آسمان کے اوپر کا بنانا ہے؟ دنیا کو تو شیطان کے لیے چھوڑنا ہے، تو ہمیں تھوڑی کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے۔ اللہ میں جب کہہ رہا ہے تو اپنی طرف سے رہنے دو، اللہ میں دے گا اپنی طرف سے۔ من لدن کے لفظ سے استدلال فرما لیا۔ فرشتے آئیں گے اور آپ کو منسٹریاں پیش کریں گے کہ آپ یہ والی سنبھالیے، آپ یہ والی سنبھالیے، اور ہم تو حلف دل کے عرش بریم پہ چلے جائیں گے۔ فرشتے آئیں گے، من لدن کا مطلب یہ نکالا۔ اچھا، اور آیتوں میں تو دیکھو پھر کیا ہے، ارزقنی من لدن، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ولد عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ ارزقنی من لدن کا ولدن صالحا، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ میاں اپنی طرف سے عطا فرمائے گا، اس کا مطلب یہ کہ نکاح وغیرہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، تشت پہ رکھ کے آپ گھر میں آئے گا یا جہیز میں آ جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو بھی نوکری کاہے کو کرتے ہو، ٹھیلا کاہے کو لگاتے ہو، کچھ بھی تو اللہ میاں خود بھیجے گا، بھرا بھرا کھانا اترے گا فرسٹ کلاس۔ چاچے کہتے بھی ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں ذرا صحیح والی، تو آپ کو بنا بنایا کھانا اترے گا آسمان سے۔ صحابہ نے اتروا لیے، خوان کوفتے بھی تھے، اس میں قیمہ بھی تھا، سب کچھ بنا ہوا، 2 رکعت پایا کرتا تھا۔ ہم نے کہا تو کوئی کمال نہ ہوا بھائی، ہوٹل میں جائیں گے آپ تو 20 روپے میں آ جائے گا، تو نماز کا ریٹ 20 روپے لگایا آپ نے، کوئی بہت بڑا ریٹ تو لگایا نہیں، کوئی بہت بڑا ریٹ نہیں لگایا آپ نے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کی جو تعبیر ہے، من لدن کا مطلب یہ نہیں ہے، واقعی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، روزی بھی اللہ دیتا ہے، ہر پرندے کو اللہ دیتا ہے، لیکن میں نے بارہا آپ سے کہا ہے پرندے کی چونچ میں دانہ نہیں رکھتا اللہ، بلکہ دانے تک پرندے کو اڑ کے جانا پڑتا ہے۔ دنیا میں ملتا ہے ہمیں روٹی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، مگر ہم روٹی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ایسے ہی اگر اقدار اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو جدوجہد تو ہمیں ہی کرنا ہے اس کے لیے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے دنیا میں، اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ ہمیں اس کے لیے جدوجہد نہیں کرنا ہے؟
پھر یہ کہ اللہ نے فرمایا سلطان کیا چیز ہے، حکومت کیا ہے، وہ ہے نصیر یعنی مددگار ہے. حکومت کی اصل نوعیت کیا ہوئی کہ مددگار ہے. کوئی بھی آدمی دنیا میں اپنے لیے مدد کر چاہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کا مددگار بنتا ہے. مددگار آدمی ڈھونڈتا ہے تو اپنے مشن کے لیے ڈھونڈتا ہے یا دشمنوں کا مددگار بنتا ہے یا ان کا نمک خوار بنتا ہے کہ ہم تو صاحب اوروں کے نمک خوار ہیں، جس کا نمک کھائیں گے اس کی گائیں گے، نمک خوار ہیں. یعنی نمک کیا کھا لیا ہے کہ اب تو خوار ہی رہیں گے. نمک کھا کے خوار رہیں گے. ہم تو بھائی چارے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ جو ہے جہاد کی باتیں کرتے ہیں، ہم بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں. بھائی چارے کا مطلب بھی یہی ہوا ہم کہ وہ بھائی ہیں ہم چارہ ہیں، اس کے لیے دنیا میں ہے. مددگار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مشن کے لیے جب کوئی جدوجہد ہے تو ہمیں مدد چاہیے، اور جب کوئی جدوجہد نہیں تو مدد کہاں کی مانگیں گے اللہ سے. اگر ہمارا کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں، کشتی ہو ہی نہیں رہی ہے، کشتی ہو رہی ہے تبھی تو زور لگائیں گے، یہ والا داؤ ماریں گے وہ والا داؤ ماریں گے، اور جب ہم چاہتے اپنے استاد سے کہیں گے بتا استاد کون سا والا داؤ چلوں اب، تبھی یہی تو ہے کشتی. تبھی یہ تو مدد مانگیں گے. یہ ہمیں دو آدمیوں نے پکڑ رکھا ہے اور ہم اکیلے پٹ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو آواز دیں گے بھائی مجھے بچاؤ، میں ان سے بھیڑا ہوا ہوں. اب بھیڑے ہوئے ہیں نہیں، اکیلے کمرہ، ادھر سے کنڈی بند، دو چٹخانی لگی ہوئی ہے، گھونسے چلا رہے ہیں ہوا میں، کریں میری مدد کرو. کوئی مقابلے میں ہے نہیں، کسی مقابلے کی تیار نہیں. کہا کہ مدد انصرنا علی القوم الکافرین، انصرنا علی القوم الکافرین. بھائی آپ کہا کو خدا کافر کے مقابلے مدد مانگ رہے ہو، آپ تو خود ان کا غم خار ہو، نمک خار ہو، یعنی کیا کیا خار ہو. آپ کہا کو مدد مانگ رہے ہو؟ مدد تو وہ مانگے جو ان سے گتھا ہوں، مدد تو وہ مانگے، اس کے بغیر ہی مدد مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے. اور کیا کے لیے مدد مانگ رہے ہو بھائی؟ تو میں اللہ وہ حکومت عطا فرما جو میری مددگار ہو، میرے سلطانا نصیرہ. میں چاہتا ہوں، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. اسلام حکومت کے بغیر نہیں قائم ہو سکتا، اس کا اتمام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آخر کیا بات ہے کہ حجۃ الوداع میں جو آیت حضور اقدس پہ نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ الیوم اتممت علیکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے دین تمہارے اوپر پورا کر دیا، آج میں نے اپنی نعمت تمہارے پر تمام کر دی. آج نماز تو پڑھ رہے ہیں حضور جب سے معراج ہوئی ہے، زکات بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. آج کیوں پورا ہو رہا ہے دین؟ آج کیوں؟ الیوم، آج میں نے دین پورا کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج اس لیے کہ آج اے رسول اللہ، آج جب سارا عرب آپ کی ہتھیلی میں کھڑا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اور کسی کو آپ کے مقابلے میں سر اٹھانے کی جرت نہیں، آج ہوا ہے دین پورا. آج ہوا ہے دین پورا. اس سے پہلے جب چھپ چھپ کے دار حلقہ میں نمازیں پڑھ رہے تھے تو دین مکمل نہ تھا. اس وقت خدا کی عبادت کوئی جرم نہیں تھا جو چھپ چھپ کے کیا جائے. خدا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اس کا دین کیوں کسی کو سجدہ کرے؟ کیوں سجدہ کرے؟ دین آج مکمل ہوا ہے جب وہ سر اٹھا کے بات کر رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کیا ہے رسول دین، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی میں نے آج. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج اسلام کو میں نے تمہارے لیے منتخب کر دیا. آج جو ہے دین تمہارے طرز حیات بنے گا. یہ رضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ ہے کہ دین چاہتا ہے اقتدار. اور دیکھو اللہ کے رسول کو جب یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، آج وہ توبہ 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 کیسے دعا مانگ رہے ہیں بتائیے. حکومت کی دعا مانگ رہے ہیں بتائیے، حکومت کی دعا مانگ رہے ہیں بتائیے. کتنے نیک آدمی تو حکومت کی دعا مانگ رہے ہیں. ملت کا سلطانہ نصیرہ، یہ کوئی دعا ہے؟ کوئی آج تو یہی کہہ دیں گے جو دین ہمیں ملا ہے سڑا بھوسا روایتی، وہ تو یہی کہے گا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے اور ساتھ میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اور اعلان کر دو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، مٹ گیا ہے. کیونکہ اب جب ہم نے عزم جہاد کر لیا اور ہم نے عزم ہجرت کر لیا، ہم نے اپنی طاقتوں کو مدینے میں سمیٹنے کا فیصلہ کر لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے چراغ جلا دیا، اور جب چراغ جلا دیا تو اندھیرے رک نہیں سکتے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. ہجرت کے اس مرحلے پر کہہ دو اب کہ اب تو حق آ گیا، اسے روک نہیں سکتا کوئی. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا. یوں سمجھو مٹ گیا، جسٹ مٹنے والا ہے مگر مٹ گیا. اس وقت بڑا عجیب واقعہ تھا یہ، کیونکہ اس وقت تھوڑے سے لوگ تھے حضور کے ساتھ. دعویٰ بہت بڑا ہے. مٹ گیا باطل، کہاں مٹ گیا؟ ابھی سوار ہے پورے 19 لاکھ مربع میل پہ، مٹ گیا. لیکن دعویٰ بھی ہے، بشارت بھی ہے. یہ ہاں ایسا ہے، جب ایک بار چراغ جل جائے تو اندھیرے رک نہیں سکتے. لاکھوں گنا بڑے اندھیرے ہوں، ایک ننھے سے دیپک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میلوں پھیلا ہوا اجالا بھی ایک چراغ کو بجھا نہیں سکتا.
یا کتنی بھی کوشش کر لیں. تو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ وہ تو مٹنے ہی کے لیے تھا. ان الباطل کان زہوقا، اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی. ہاں حق والے جب غافل ہو جاتے ہیں تو جیسے میدان میں جھاڑ جھنکاڑ اگائیں ویسے باطل تھوڑی دیر کے لیے اپنی بہار دکھا دیتا ہے، مگر جب حق آ جائے تو باطل ٹھہرا نہیں کرتا مقابلے میں. ان الباطل کان زہوقا، حق کے قسمت میں شکست نہیں ہے، کبھی زخم تو ہے، شکست نہیں ہے، کبھی ہارتا نہیں. سچائی کبھی ہارتی نہیں، میں شکست ہے، شکست نہیں ہوتی. ہاں زخم لگ جاتے ہیں، جیسے احد میں حضور اقدس کو لگ گئے، جیسے صحابہ کرام احد میں جو ہے زخمی ہوئے. صحابہ کرام زخمی ہوئے، یقیناً شہید بھی ہوئے، پر شکست نہیں تھی. اس کو شکست نہیں کہتے. شکست جب ہوتی جب احد کے بعد صحابہ کرام چپ کے بیٹھ جاتے، اب باہر جھانکتے ہی نہیں. لیکن یہ کہ اس ٹائم میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم 350 آدمی ہیں، یہ 400 جتنے بھی ہیں، اس پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں مٹ جانا ہے باطل کو، تو مٹ جانا ہے، یہ چیلنج دے رہے ہیں. اور ابھی کئی مکے جا کے تھوڑی دے رہے ہیں، مدینے جا کے تھوڑی دے رہے ہیں، مکے میں کھڑے ہو کے دے رہے ہیں. ابھی تو گئے نہیں ہیں نا، جانے والے ہیں. یہ تھوڑی کہ مدینے جا کے وہاں سے کوس رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو مکے میں کہہ رہے ہیں، مکے میں کھڑے ہو کہہ رہے ہیں مٹنا ہے تمہیں، تباہ ہونا ہے تمہیں، انجام مقدر. ہاں شکستیں ہو سکتی ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے، وہ حد میں لگی صحابہ کے نام کو چوٹ، مگر ابھی چوٹ کھائے تھے کہ ہمراہ الاسد میں فوراً حضور اقدس زخمی صحابیوں کو لے کے مقابلے میں پیچھے چل پڑے. سر کٹانا ہے تو وہ شکست نہیں ہوتی، سر جھکانا شکست ہوتی ہے. کٹنے میں کیا کر، سر تو کٹ ہی جاتا ہے. سر جھک جائے پر کسی کے آگے ہاتھ جوڑ لیں ہم، یہ ہے شکست. چاہے دیکھنے میں کتنے بڑے دکھائی دیں. مسلمان جو ہے شان دکھاتے نہیں تھکتے، 20 کروڑ ہیں 20 کروڑ ہیں 20 کروڑ ہیں، پر جھکے ہوئے ہیں تو ہارے ہوئے ہیں. جھکے ہوئے اگر ہیں تو ہارے ہوئے ہیں، چاہے کتنے بڑے دکھائی دیں. جسم پہ ورم ہو جائے نا تو اتنا بڑا دکھائی دیتا ہے آدمی، تو وہ ورم نہ ہی ہو تو اچھا ہے. اس سے تو اور بھاری ہو جاتا ہے آدمی، اس سے تو اور چلنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ورم نہ ہی ہو تو اچھا ہے. چھریرا چھوٹا موٹا آدمی زیادہ اچھا جو بھاگ لے دوڑ لے. ہمیں 20 کروڑ نہیں تو مار دیا، یہ 20 کروڑ کا ورم ہے. یہ وہ نہیں ہے جو یوں کہہ سکیں کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے تھا. تو یہ مصالحات کے وقل جعلق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا وننزل من القرآن، کیونکہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو شفا ہے. باطل کو مٹانا، باطل ایک مرض ہے، باطل ایک مرض ہے، حق اس کو مٹاتا ہے. قرآن ایک کتاب صداقت ہے، باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. وہ مسلمانوں کے لیے شفا و رحمت ہے. مشکل کے ہر مرحلے میں قرآن شریف کی آیتیں دل کو تھپکتی ہیں، اللہ کے وعدوں کو یقین دلاتی ہیں، کامیابیوں کو یقین دلاتی ہیں. کبھی جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے، خدا کی آیتیں اس کو فتح و نصرت کی نوید سناتی ہیں. آنکھ میں آنسو بہتے ہیں، خدا کی آیتیں اس کے آنسو پوچھتی ہیں. خدا کی آیتیں حوصلہ بن کے آتی ہیں، شکست میں سر اٹھانے کا سبق دیتی ہیں، شفا ہے اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. جب تک قرآن ساتھ ہے انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہاں اس کو ٹھکرانے والے تو اور بھی گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں، اور بھی گھاٹے میں، کیونکہ جب تک قرآن نہ تھا تو اگر کفر پر تھے تو جہالت کی وجہ سے تھے، قرآن آنے کے بعد اگر کفر پر ہے تو شرارت کی وجہ سے ہیں، اس لیے اور بھی زیادہ گھاٹے میں ہیں اور بڑے مجرم ہیں. قرآن تو ہر مار کے حق و باطل میں مسلمانوں کا ساتھی ہے. یہ مطلب ہے شفا ہونے کا. مولویوں نے کیا مطلب لیا قرآن کے شفا ہونے کا؟ لڑکی کے اوپر بھوت آ رہا ہو تو گھول کے پلا دو تو لڑکی جن بھگ جائے گا ایک دم. قرآن شفا ہے. یہ قرآن کی ہوا پروں کی ہوا دے دو تو جو ہے شفا ہے قرآن. روحانی شفا خانے کھل گئے قرآن شریف سے. روحانی شفا خانے محبوب قدموں میں، نوکری نہ مل رہی ہو تو نوکری میں وہ پڑھ کے سنوا دیں گے کہ جو دیکھے گا نگاہ کے تیر ماریں گے دھڑ سے آپ کے پیروں میں آگے گرے گا 2 منٹ میں. طلسمی تعویذ قرآن شفا ہے. مولانا کا مطلب کھلا ہوا ہے. MBBS ڈاکٹر فیل، مولانا کا مطلب چل رہا ہے زور شور سے. قرآن سے شفا عطا فرمائی جا رہی ہے، قرآن سے شفا ہو رہی ہے. ایک سے ایک لڑکی جو ہے جس کا جو ہے کسی سے ہو گیا ہے، مولانا میری اسے شادی کرا دیجیے. صاحب گھر محلے والے کہیں اور کرانا چاہ رہے ہیں، قرآن شریف کام آ رہا ہے، قرآن شفا دے رہا ہے. اور مطلب کیا کیا ہے؟ اگر مانگ سیدھی نہ نکلتی ہو تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھیے، مانگ سیدھی نکلیں گی. سیدھی آیت کا مطلب یہ، سیدھی راہ کا مطلب یہ سمجھے کہ سر میں بال سیدھی نکلیں گے. قرآن شریف تعویذ لکھ کے دے دیا. اچھا، اور اگر خربوزہ میٹھا پھیکا نکل رہا ہو تو آپ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْتَرُونَ یہ آیت پڑھیے تو خربوزہ میٹھا نکلے گا. بہت اچھا مطلب سمجھے قرآن شریف کا. بنی اسرائیل کی گائے نکل رہی تھی، میٹھا خربوزہ کٹ رہا تھا وہاں پر. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ کا یہ ہے قرآن فہمی. کہیں کی کہیں تک لگائی، کہیں کا کچھ، اور یہ ہے قرآن شفا. اس لیے آیا تھا قرآن شریف.
خربوزے میٹھے کرے آپ کے، بیگم کی مانگ سیدھی نکالے، یہ ہے قرآن کے شفا ہونے کا مطلب۔ اور آپ جو ہے، اور خسارے کا مطلب کیا ہوا کہ جو عمل نہیں کریں گے وہ گھاٹے میں رہیں گے، یعنی جو تعویذ لکھ کے نہیں دیں گے ان کا دیوالا پٹ جائے گا، انہیں نذرانے نہیں آئیں گے، بہت نقصان میں رہیں گے، یہ مطلب ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو ہوا ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ہم جب انسان کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں تو وہ منہ کیوں پھیر لیتا ہے؟ یعنی اے حضور آپ کا مکے میں رہنا تو ایک احسان تھا ہمارا جو ہم نے ان کے اوپر کیا تھا۔ ان بد نصیبوں کو یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ اس احسان کو مانتے سمجھتے۔ پیغمبر جب تک کسی قوم میں رہے وہ تو اللہ کا احسان ہے، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ پیغمبر کا وجود سامان رحمت ہوتا ہے۔ یہ کمبخت آپ کو اپنے ہاتھ سے ہٹا کر عذاب کا مستحق خود کو بنانا چاہتے ہیں، صاحبان کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ انسان پہ ہم کوئی احسان کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، اور جب وہ مصیبت میں پڑے تو مایوس ہو جاتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے، پھر اسے امید نظر نہیں آتی۔ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، لیکن نام نہیں لے رہے ہیں مشرکین کا، بلکہ اللہ تعالیٰ اعراض کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو حضور سے اعراض کر رہے ہیں۔ جو حضور سے منہ موڑ رہے ہیں تو اللہ میں بھی ان کے نام سے منہ موڑ رہا ہے، ان کا نام نہیں لے رہا۔ انسان ایسا ہوتا ہے، مشرک کا نام نہیں لیا۔ جنہیں یہ توفیق نہ تھی کہ حضور کی طرف منہ کر کے حضور کا نام لیتے، اللہ تعالیٰ کیوں ان کا نام لے؟ لیکن انسان ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دکھ میں اکڑ جاتا ہے، دکھ میں جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، سکھ میں اکڑ جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ انعام کریں تو منہ موڑ لیتا ہے، خیر میں منہ اکڑ جاتا ہے، اور شر میں جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں انسان کے ناکامی کے بہت بڑے راستے ہوتے ہیں۔ سکھ جب آدمی کے پاس ہے اس وقت آدمی اگر اپنے آپ کو بااعتماد رکھے تو اس کا سکھ آئندہ بھی باقی رہے، خوشحالی آئندہ بھی باقی رہے۔ اور اگر شر ہے، برے حالات ہیں، بدحالی ہے، آدمی اس میں مایوس نہ ہو اور حالات کو بدلنے کی جدوجہد کرتا رہے، مایوس نہ ہو بلکہ عزم رکھے اور عمل کا عزم بڑھ جائے، تو اس کی ناکامی کامیابی میں بدل سکتی ہے۔ آدمی کامیاب ہے لیکن اکڑ گیا تو اکڑ میں اس کی کامیابی ہاتھ سے پھسل سکتی ہے، اور ناکام ہے، مایوس ہو گیا تو یہی آدمی کی ناکامی ہے۔ ناکامی مایوس نہیں ہونا بلکہ عمل کا اور حوصلہ، عزم عمل کا اور حوصلہ بڑھانا ہے، اور کامیابی میں اکڑنا نہیں بلکہ اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے اور متواضع ہو جانا ہے اور جھک جانا ہے۔ یہ ایک دیکھیں تو خیر و شر کے اندر بھی یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ انسان جب نیکی کے حالات میں ہوتا ہے روحانی اعتبار سے تو بھی اکڑ جاتا ہے۔ غرور تقویٰ آدمی کو ہو جاتا ہے، اور جہاں گناہوں میں پھنس گیا دل اندر میں سوچتا ہے اب تو میں جہنم کی ڈانٹ ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ دونوں راستے اپنے لیے تباہی کے آدمی کر لیتا ہے۔ خیر پر ہے تو بھی اپنے آپ کو تباہ کر لیا اکڑ کے، شر پر ہے تو مایوس ہو کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اسی طرح خوشحالی میں اکڑ گئے تو خوشحالی ہاتھ میں سے پھسل گئی، بدحالی میں مایوس ہو گئے تو حالات کو بدلنے کی کوئی تدبیر نہ رہی۔ یہ دونوں ناکامی کے راستے ہیں۔ خدا کامیابی کا راستہ بتا رہا ہے کہ خوشحالی اگر ہو اور خیر کے حالات اگر ہوں تو جھک جاؤ، اور بدحالی کے حالات اگر ہوں تو تن جاؤ اور حالات کو بدلنے کا حوصلہ کر لو۔ خیر و شر کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر نیکی کے حالات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ اکڑ گئے، 2 رکعت نماز کیا پڑھ لی کہ گردن کے اندر سریے پڑ گئے ہیں، اکڑے کھڑے ہیں تنے ہوئے، یہ نہیں ہے۔ گاؤں والے ایک تھے، کہیں نماز میں کہیں دعا مانگ لی دشمن کے لیے، اللہ تباہ کر دے، اتفاق سے کھیت میں نقصان ہو گیا، اب تو سمجھ گیا ہو گیا کام، میں تو بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اب کیا ہے میرے ہاتھ میں دنیا کی طاقتیں ہیں۔ جہاں کسی نے ستایا فوراً اپنے بیٹے سے بولے لانا ذرا میرے اجو کا کلڑا، ابھی تباہ کرتا ہوں اس کو 2 منٹ میں۔ تو غرور تقویٰ جو ہے وہ بھی تباہ کن، اور گناہ کے بعد مایوس ہو جانا وہ بھی تباہ کن۔ گناہ کے بعد آدمی اللہ سے رحمت کی امید رکھے کہ اللہ حالات کو بدل سکتا ہے، وہ تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، میں اپنی زندگی پھر لا سکتا ہوں لائن کے اوپر۔ اور جو مایوس ہو کے بیٹھ گئے کونے میں سر چھکا کر تو شیطان تو بالکل دھکیل دے گا۔ یہ دونوں ناکامی کے راستے ہیں۔ اگر بدی کی راہ پر ہیں تو بدلنے کا حوصلہ کرو، اور اگر غلط راہ پر ہوتے تو کوشش کرو کہ حالات کو بدلو اور ہمت بڑھاؤ اور عزم عمل پیدا کرو۔ عزم عمل پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تقویٰ ہے تو حقیقت میں خدا تعالیٰ کو ایسے تقویٰ جو غرور کے ساتھ ہو اس کے مقابلے میں وہ گناہ زیادہ پسند ہے جو عاجزی کے ساتھ ہو۔ غرور تقویٰ کے واہ کہنے ہی کیا ہے، بہت زور سے لمبا کرتا پہن کے نفل پڑھ رہے ہیں تو آنکھیں ادھر ادھر جھانک رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واہ کیا خوشو خضو کی نماز ہو رہی ہے۔
اب محلے میں تذکرہ ہی نہ ہوا اگر نماز کا تو پھر نماز ہی کیا ہوئی. تو یہ جو ہے ایسا تقویٰ خدا کو پسند نہیں ہے. یہ تقویٰ جو لوگوں سے جو ہے گڈ ول بنانے کے لیے کیا جائے لوگوں میں. انسان کی شان یہی ہے کہ جب ہم اس پہ احسان کریں اکڑ جاتا ہے. احسان کیسا بھی ہو, چاہے دنیاوی چاہے دینی, اکڑ جاتا ہے. ہم حضرت والا یہ آدمی ہمارے برابر کیسے بیٹھے گا؟ تو حضرت محمد بیٹھیں گے بھی الگ, کیپ ڈسٹینس, فاصلہ رہے گا جتنا دو گاڑیوں کے درمیان رہتا ہے اتنا فاصلہ رہنا چاہیے کم سے کم. اور اس کے بعد پھر الگ بات ہوگی, الگ انداز ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ حضور اقدس علیہ تسلیم سب کچھ عطا اللہ نے آپ کو کیا تھا, ان سے زیادہ کس کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. لیکن حال یہ تھا کہ مجمع میں پہچانے نہیں جاتے تھے. لوگ آن کے پوچھتے تھے کہ کون سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایکم محمد فیکم, کون سے ہیں. اور یہاں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ حضرت مولانا کون سے ہیں, وہی جن کے ماتھے پہ بل ہے, اکڑ رہے ہیں, بول بہت کم رہے ہیں, تار کی زبان میں بول رہے ہیں, اللہ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا ٹیلی گرافک لینگویج میں. وہی ہیں مولانا دور دور جو آگے پیچھے, جن کے پیچھے 4 آدمی لوٹے لے کے گھوم رہے ہیں, 5 آدمی رومال لے کے گھوم رہے ہیں. صاف پہچانے جائیں گے یہی ہیں حضرت. اس تنجے کے لیے بھی لوٹا کوئی رکھ کے آ رہا ہے, وضو کے لیے بھی کوئی ڈال رہا ہے. حضرت سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اس کے بعد جب 10 منٹ کا واز کیا ہے تو 15 منٹ کوئی آدمی ٹانگ دبا رہا ہے, ان کی ایک پنکھا چل رہا ہے. یہ ہیں حضرت, پہچانے جانے, صاف پہچانے جانا یہ ہیں حضرت. اکڑ جاتے ہیں جب اللہ کا احسان ہو تو اکڑ جائیں, بجائے متواضع ہونے کے, بجائے متواضع ہونے کے اکڑ جائیں, کالے آدمی سے بات نہ کریں. یہ ہے انسان کی ناکامی کا راز. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور ذرا مشکل پڑی سارے اینچ پہ جھیلے, سب پتہ نہیں چل رہا کہاں گئے ان کی اکڑ جناب کی. میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا, 1 منٹ میں صحیح ہو جائیں گے, 2 منٹ میں. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ, سب کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کون کس اسٹائل میں ہے, کون کس رنگ میں ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. شاکلہ اسٹائل ترجمہ نہیں ہو رہا کہ شاکلہ کا صحیح ترجمہ کیا ہے. کوئی طریقہ کر رہا ہے, کوئی انداز کر رہا ہے, کوئی مخصوص انداز کر رہا ہے. صحیح ترجمہ اسٹائل, ہر ایک کا اسٹائل دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ, ہر آدمی کا کون کون نقشے بازی کر رہا ہے, کیا نقشے بازی کر رہا ہے, سب اللہ کی نظر میں ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا, اور بہت اچھی طرح جانتا ہے وہ کہ کون ہے جو صحیح راہ پر ہے. اللہ تعالیٰ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا کوئی. رومال بہت شاندار ہے ان کا بھائی, عرب سے لائیں سیدھا گلابی رنگ والا, یہ بہت اونچے ہیں, ایسا اللہ میں کیا نہیں چلے گا. ہاں یہاں چل جائے گا, ہو سکتا ہے یہاں بہت فرق پڑ جائے, مروب ہو جائے آدمی, زبان بہت اونچی بول رہے ہیں حضرت, بہت ہی قابل معلوم ہو رہے ہیں, تو یہاں پہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. ربکم اعلم, بہت بہتر جانتا ہے, جڑوں تک جانتا ہے, گہرائیوں تک جانتا ہے. اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, چیٹ نہیں کر سکتا. ربکم اعلم بمن هو اهدىٰ سبیلا, صحیح راہ پر کون ہے. تو یہ دعا اور یہ تبصرہ اس وقت ہے جب حضور گویا ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, اور ہجرت جا رہے ہیں مدینہ اس لیے تاکہ وہاں اسلامی اقتدار کی جڑیں مضبوط کریں. اسلامی اقتدار حضور اقدس کی دعا کا محور ہے. لوگ اس پہ توبہ کرتے ہیں. قرآن نے صاف کہا, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی ہے, میزان عدل یعنی نظام حکومت بھیجا ہے. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ سارے انسانوں کو انصاف کا برقائم کر دیں. وانزلنا الحدید, اور ساتھ میں ہم نے لوہا بھی اتارا ہے تاکہ جو سر اٹھائے اس کو جواب دیا جا سکے. ساتھ میں لوہا بھی, خالی کتاب نہیں اتاری, یہ قرآن کی آیت ہے. اور باقاعدہ کی تشریح میں مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں اور امام ابن تیمیہ, ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن, خدا تعالی حکومت سے وہ سب کچھ کرا دیتا ہے جو قرآن سے بھی نہیں ہوتا. ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن, یعنی قرآن سے آدمی صرف واز کر لیتا ہے, لیکن یہ قرآن جب اقتدار بنتا ہے اور طاقت بنتا ہے تو پھر کسی کو زیادہ چنی چنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر کسی کو نہیں ہوتی. لہذا بھی سلطان والا فوراً کھٹ سے جو ہے بیت المال کے اندر جو ہے جمع کر دیتے ہیں لاکھ پیسہ فوراً کھٹ سے. زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے, ٹائم سے سب کام ادا ہو رہا ہے. اور جب حکومت نہیں ہے تو زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں, مولانا بھی بیت المال میں جو پیسے جمع کر رہے ہیں تو بیت المال کا ترجمہ گھر کا مال کر رہے ہیں. یہ ڈنڈا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے حکومت اقتدار کے ذریعے وہ سب کچھ کرا لیتا ہے جو قرآن کے ہوتے ہوئے نہیں ہوتا. خالی جب تک کہ ساتھ میں سلطان نہ ہو, سلطان نصیر نہ ہو جب تک ساتھ میں. تو یہ ضروری ہے, اسلام کا منشا ہے. یہ حضور اقدس نے کیا ہے, اور جو حضور اقدس نے کیا ہے اور جس کے لیے حضور نے جدوجہد کی ہے, اس پہ اگر کوئی توبہ کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا نظام باطل کی چاکری پر,
جناب وہی لوگ جو قرآن کو اقتدار دینے کی بات کے اوپر توبہ توبہ کرتے ہیں، انہی لوگوں کو ہم نے بی جے پی کو ووٹ دیتے صفوں میں کھڑے دیکھا ہے، انہی لوگوں کو وہاں پہ توبہ توبہ نہیں کرتے، کہیں نہیں کرتے توبہ توبہ، باطل نظام کی چاکری کر لیتے ہیں، اس کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، سب سے پہلے صبح ہی لائن میں جا کے لگ جاتے ہیں، کہیں توبہ توبہ نہیں کرتے، اس میں سارے جو ہے قرآن جو ہے وہ مغلوب رہے، اسلام مغلوب رہے، اس کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں۔ دیکھیے اسلام جو اقدار کی بات کرتا ہے ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں، ذات کے لیے تو واقعی منع ہے۔ قرآن شریف کی روایت آپ کے حلقہ درس قرآن والی جگہ جگہ لکھی ہے انہوں نے کہ تلک دار العاقبۃ للذین ہم نے یہ عاقبت کا گھر ان کے لیے تیار کیا ہے جو اپنی ذات کے لیے بڑائی نہیں چاہتے۔ تو اسلام کے لیے اقدار چاہنے کا مطلب اپنی ذات کے لیے بڑائی چاہنا نہیں ہے کہ امت مسلمہ یا ملت مسلمہ کے لیے بڑائی چاہیے، جیسے بہت سے کفار کو یا بیچارے ہندوؤں کو یہی غم کہا جا رہا ہے کہ یہ جہاں سائیکل کا پنچر ہوا اس میں اسامہ بن آ گیا، اسامہ بن لادن آ گیا، سائیکل کا پنچر بھی ہو رہا ہے اسامہ بن لادن آ گیا، پتہ نہیں کیا کریں گے یہ کمبخت، یہ ہمارے جینا مشکل کر دیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے لیے نہیں چاہیے اقتدار، آپ آ جائیے اس کے دامن میں، آپ ہمارے امام بن جائیے، ہم آپ کی پیچھے نماز پڑھیں گے، ہمیں اپنے لیے نہیں چاہیے، اسلام کے لیے چاہیے، قرآن کے لیے چاہیے، اپنے لیے نہیں چاہیے۔ وہی لوگ جو خوف زدہ ہیں وہی اس کے حامل بن جائیں تو وہ ہمارے امام بن جائیں، ہمارے بادشاہ بن جائیں۔ ہمارے یہاں کوئی برہمنزم تھوڑی ہے کہ برہمن کا بیٹا برہمن بنے گا، جو بھی قبول کر لے وہ ہمارا امام مقتدی و پیشوا ہے، ہم پیچھے چلے جائیں گے، اس کو آگے کر دیں گے۔ بھارت میں سب سے پہلے معلوم ہے کس نے حکومت کی؟ آ کر غلاموں نے کی، خاندان غلامان سب سے پہلے حکومت کی، یعنی ہم نے یہ دکھایا کہ ہم آقا واقع کچھ نہیں، ہمارے ہاں تو غلام ہمارے آقا بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ ہمارے ہاں یہ ہے اسلام، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، یہ رشتہ ہے ہمارے ہاں۔ ہم یہ ان باتوں میں نہیں سوچتے، ہمارے یہاں ریسزم نہیں ہے، نسلیت نہیں ہے ہمارے یہاں، برہمنزم نہیں ہے ہمارے یہاں، بلکہ اقتدار اپنے لیے نہیں چاہیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے چاہیے، قرآن کے لیے چاہیے، اس کے لیے طاقت چاہیے کہ اس کے مقابلے میں سر اٹھانے والا کوئی نہ رہے، اس کے پیروں میں گر جائیں ساری کامرانیاں، ساری کامیابیاں، سارے اقتدار، ساری شوکتیں، ساری سلطنتیں اسلام کے قرآن کے پیروں میں گر جائیں، یہ ہے مطلب۔ یہ تھوڑی کہ ہم منسٹر بن جائیں، ہمارے پاس قلمدان آ جائے فلاں وزارت کا، فلاں منسٹری کا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو سلطان نصیر حضور اپنے لیے تھوڑی چاہ رہے ہیں، اسلام کے لیے چاہ رہے ہیں، اپنے لیے اگر چاہتے تو حضور علیہ وسلم کا یہ کیوں حال ہوتا کہ جس روز آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس روز گھر میں چراغ کا تیل بھی ادھار مانگ کے آیا؟ یہ کیوں ہوتا؟ گھر بھی اپنے نہ تھے حضور علیہ وسلم، مسجد کے گھر تھے، وہ مسجد کے حجرے تھے، اپنے تھے بھی نہیں۔ مسجد کے حجرے میں رہی آپ کی ساری بیویاں، اپنے گھر میں رہی بھی نہیں، اپنا سب چھوڑ کے آ گئے وہیں، اور اس کے بعد اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی دو چار چیزیں تھیں اس کو بھی آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں کی کوئی چیز بھی ترکہ نہیں ہوتی، سب مسلمانوں کی ہوتی ہے، لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ۔ اگر اپنے لیے کر رہے ہوتے حضور علیہ وسلم تو کوئی تو شانوان ہوتی، کم سے کم عبد الرحمن عوف اور کم سے کم عثمان بن عفان کی طرح ہوتے، اپنے داماد کی طرح بھی نہ تھے۔ عثمان بن عفان کی شان کچھ اور تھی، عبد الرحمن بن عوف کی شان کچھ اور تھی، 700 800 اونٹوں کے اوپر لد کے ان کے غلے کے قافلے اور تجارتی مال کے قافلے آیا کرتے تھے، حضور کے پاس تو ایک پیالہ جو، ایک پیالہ غلے کے سوا بھی کچھ کبھی حجرے میں نہ نکلا ہوگا۔ تو حضور کو اپنے لیے تھوڑی کر رہے تھے، اپنے لیے نہیں کر رہے تھے۔ اسلام میں کوئی بھی آدمی اگر اقدار کی بات کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال کے لیے اور اللہ کے اقدار کے لیے اور قرآن کے اور اسلام کے اقدار کے لیے۔ یہی بنیادی فرق ہے جس کو دنیا نہیں سمجھتی، اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مسلمان کی تو ہر بات جو بھی ہے، اس کا جو قدم بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں صحیح تصور، جس کو لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں۔ اب انہیں ہر کسی چیز پہ اعتراض نہیں، ہر ایک کی جو ہے چاکری کر لیں گے، ہر ایک کا جھنڈا اٹھا لیں گے، جب کوئی یہ بات کرے گا تو ایسے بولیں گے وہ کیا غلط بات ہو رہی ہے، یہ دین کی بات نہیں ہو رہی۔ تو دین میں سیاست کو گھس رہے ہیں آپ، دین میں سیاست کو گھس رہے ہیں آپ، حالانکہ آپ نے سیاست میں دین کو گھسڑ دیا۔ آپ نے یہ کیا کہ جتنا بھی کانگریس نے قراردادیں پاس کی آپ نے سب کو قرآن شریف میں نکال کے دکھا دیا، یہ ہے سیاست میں دین کو گھسیڑنا، خواہ مخواہ زبردستی۔ گاندھی نہرو جو لکھا کرتے تھے یہ اس کو جو ہے فتوی دارالعلوم دیوبند سے اور کہاں سے آیا کرتے تھے ان کے لیے کہ صاحب یہ سب عین قرآن شریف ہے، یعنی گاندھی جی سے بڑا تو قرآن جاننے والا کوئی ہے نہیں۔ آج تک ایسا نام لیتے ہیں ان کا، گاندھی جی کے جی کے ساتھ نام لیتے ہیں کہ یعنی کہ ابا جی ہیں، یعنی کون ہیں ان کے، ایسے نام لیں گے بڑی عزت کے ساتھ، حالانکہ اس سے بڑا مکار پیدا نہیں ہوا اس دیش میں مسلمانوں کے لیے۔ چھوت چھات مٹاؤں گا، چھوت چھات مٹاؤں گا، کہ بیٹا کہیں مسلمان ہو گیا تو بنت بد رکھ کے بیٹھ گئے، چھوت چھات مٹاؤں گا، میں کسی کھانے پینے میں کوئی نہیں رکھتا ہوں، ہریجن بستیوں میں جاؤں گا، اپنی بکری ساتھ لے کے جاؤں گا، میری بکری دودھ دے گی، اپنے پیالے میں پیوں گا، چھوت چھات مٹاؤں گا۔ اتنا بڑا مکار انسان جو اس دیش میں پیدا ہوا اس کو ہمارے علماء کرام پیغمبر امن و سلام کہتے ہیں، رسول السلام،
گاندھی جی فرمایا کرتے تھے، ان کی رہنمائی میں، ان کے ارشاد میں انہوں نے سنت یوسفی ادا فرمائی، انہوں نے افریقہ کو ہجرت فرمائی. یہ ہے، اور ان کو ساری چیزیں معاف ہیں، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.